بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ محترم خواتین و حضرات، پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ پیام صبح میں آج کا موضوع دین کی نظر میں انسانی جان کی اہمیت۔ خواتین و حضرات، کیا ہو رہا ہے ہمارے اطراف میں؟ تھک گئے ہیں ہم لاشیں اٹھاتے اٹھاتے، اپنے مردوں کو نہلاتے اور دفناتے۔ خواتین و حضرات، بلکہ ہم بات کرتے کرتے بھی تھک گئے ہیں، بوڑھے ہو چکے ہیں۔ قرآن کریم ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے ہمارے، جس نے ایک انسان کی جان بچائی اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی، جس نے بلا قصور بے خطا کسی انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اے کعبہ، تو بڑی عظمت والا ہے، لیکن اللہ کی قسم جس کے قبضے میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک انسان کی جان تجھ سے افضل ہے۔ یہ تمام روشن فرمودات ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن کراچی ہو، کوئٹہ ہو، پشاور ہو، آج بھی صبح میں خبریں سن رہا تھا، پشاور میں ایف سی کے نوجوانوں پر حملہ ہوتا ہے کشن گڑھ میں، اور 5 افراد اب تک ان کی شہادت کی خبر آ گئی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر کلمہ طیبہ پڑھنے والے افراد کی کثیر تعداد ہے، 97%۔ ہمارے معاشرے ایسے کبھی نہیں ہو سکتے تھے۔ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو قتل کرنے کا کبھی سوچ سکتا ہے؟ ممکن نہیں۔ کون لوگ ہیں؟ پھر کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں؟ اس کا سدباب کیا ہے؟ نتائج ہمارے سامنے آ گئے ہیں، یہ نتائج ہیں۔ اسباب، ہم کچھ گفتگو اسباب پہ بھی کریں گے، لیکن پہلے ہم بات کریں گے کہ ہمارا دین ایک انسانی جان کو کتنی اہمیت دیتا ہے۔ پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے۔ سورہ نساء آیت نمبر 93 تلاوت کرنے کا شرف حاصل کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب اللہ علیہ ولعنہ وأعد له عذابا عظیما۔ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، سورہ نساء آیت نمبر 93 ترجمہ پیش کر رہا ہوں کہ وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔ اس پر اللہ کا غضب اور اس کی لعنت ہے، اور اللہ نے اس کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ خواتین و حضرات، تشریف فرما ہیں محترم ڈاکٹر محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین ہیں، سب آپ سے واقف ہیں، آپ کے ساتھ تشریف فرما ہیں۔
ایک اور بہت اہم نام، بڑا محبوب، بڑا مقبول نام ہمارے ملک کا محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا میں اس سے پہلے کہ پہلا سوال رکھوں تھانوی صاحب کی خدمت میں، کوئی اس کمپٹیشن، کل جو سوال ہم نے پوچھا تھا اس کا صحیح جواب اور آج کا سوال، کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا من و سلوہ کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ من و سلوہ کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ صحیح جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، یہ کن کے تعلق سے یہ بات آئی ہے؟ صفا و مروہ، حجر اسود یا سعی؟ ایک ٹپ میں لے لیتا ہوں، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، سورہ بقرہ کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے۔ خواتین حضرات، صحیح جواب روانہ فرمانے کے لیے ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213400981 اور 982، ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv اور ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ پروگرام کا آغاز حضرت مولانا اسد تھانوی صاحب تھے۔ تھانوی صاحب، یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں؟ ہم مسلمان اس مملکت خداداد میں رہتے ہیں، قرآن ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ ایک انسانی جان کی اہمیت کیا ہوتی ہے، پھر مسلمان کی جان، ایک تو انسان کی جان، قتل ناحق، دین کا اصول کیا ہے، دین کی تعلیمات کیا ہیں؟ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دو قرآن پاک کی آیات اور دو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس سلسلے میں پیش کروں گا اختصار کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر بغیر کسی قانونی استحقاق کے اگر کسی انسان نے کسی انسان کو قتل کیا، یہاں مسلمان کی شرط نہیں ہے، تو گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا، اور اگر کسی کی جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچائی۔ حرمت انسانی کا جو سبق اس آیت کے اندر دیا گیا ہے وہ عظیم الشان سبق ہے۔ اس میں مسلمان، غیر مسلم، ملکی، غیر ملکی، رشتہ دار، غیر رشتہ دار، نسل، زبان، علاقہ، کسی کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ پھر دوسری آیت قرآن پاک کی آیت جو آپ نے تلاوت کی، وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا۔ اگر اس آیت کے الفاظ کے اوپر آپ غور کریں، میرا خیال ہے اتنی شدید وعید قرآن پاک میں کسی اور جرم کے لیے نہیں آئی۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا، اگر کسی آدمی نے کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کر دیا، فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ، پہلی سزا اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وہ نمازی ہو، روزے دار ہو، متقی ہو، بڑا ہو، چھوٹا ہو، کتنا ہی تہجد گزار ہو، اگر وہ قتل کے الزام میں ملوث ہو گیا تو فجزاؤہ جہنم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کو جہنم دیا جائے گا۔ خالداً فیہا، دوسری بات ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یعنی اس کا خلود من النار نہیں ہوگا، اس کو دوزخ سے نکالا نہیں جائے گا۔ وغضب اللہ علیہ، اور وہاں اللہ کا غضب اس پر نازل ہوتا رہے گا۔ ولعنہ، اللہ کی لعنت اس کے اوپر نازل ہوتی رہے گی۔ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس آگ میں بھی ہم نے اس کے لیے ایک دردناک عذاب تیار کیا ہوا ہے۔ یہ جو قرآن پاک کی آیت ہے، وقت کی قلت کی وجہ سے اگر ہم اس کی تفصیل میں نہیں جاتے، لیکن ان دونوں آیات کی تفصیل کے اندر ہم جائیں، اور علماء نے اور مفسرین نے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں جو تفصیلات کی ہیں، تو انسان کے رون کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر دو حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری حج کے موقع پر، عمر مبارک کا آخری سال ہے، اور تقریباً 1.25 لاکھ مسلمانوں کا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر موجود ہے، اور یہ اتنا مسلمانوں کا اجتماع حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اور چونکہ عمر مبارک کے 3 مہینے باقی ہیں، مستقبل میں بھی امکان نہیں ہے، تو اس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا، اور فرمایا کہ آخر میں فرمایا الا هل يبلغ الشاہد الغائب،
الا هل يبلغ الشاہد الغائب الا هل يبلغ الشاہد الغائب. فرمایا کہ جو لوگ میرے اس خطبے کو سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آنے والے لوگوں تک جو اس وقت موجود نہیں ان کو پہنچا دیں. اس خطبے میں بہت خوبصورت اور بہت اعلیٰ احکام جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. آج کے موضوع کے متعلق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا ان دماءکم واموالکم واعراضکم علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا. اب یہ 1.25 لاکھ مسلمانوں کو ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر کو خطاب کرتے ہوئے کہہ رہے الا ان دماءکم، صحیح بخاری صحیح مسلم صحیح ستہ کی احادیث ہیں. فرمایا کہ تمہارے خون ایک دوسرے کے اوپر، واموالکم اور تمہارے اموال ایک دوسرے کے اوپر، وَأَعْرَاضَكُمْ اور تمہاری عزتیں ایک دوسرے کے اوپر، علیکم حرام کحرمت یومکم ھذا فی شہرکم ھذا فی بلدکم ھذا، جیسے آج کے دن کی حرمت ہے، اس علاقے کی حرمت ہے، اس مہینے کی حرمت ہے. چونکہ اشہر حرم حج کا زمانہ تھا اور پھر منی میں عرفات کے اندر یہ خطبہ دیا جا رہا ہے، تو ان جو تینوں حرمتیں وہاں جمع تھیں ان تینوں حرمتوں کا حوالہ دے کے فرمایا کہ مسلمانوں کے ایک دوسرے کا خون، ایک دوسرے کا مال، ایک دوسرے کی عزت حرام ہے. ابھی ایک اور حدیث جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض. فرمایا کہ میرے بعد تم کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو. اس سے یہ پتہ چلا کہ جب ایک قاتل ناحق کسی کو قتل کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی چادر کو اتار لیتے ہیں، اس کے ایمان کی چادر پھٹ جاتی ہے، اس کے ایمان کی چادر ٹوٹ جاتی ہے. اللہ تعالیٰ کے رجسٹر میں اس کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن لکھا ہوا ہے، وہ کاٹ دیا جاتا ہے اور نتھو لال اور بدھو لال لکھ دیا جاتا ہے. فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، میرے بعد تم کافر نہ بن جانا، یضرب بعضکم رقاب بعض کہ تم میں سے بعض کی گردنیں مارنے لگے. اب میں نے اختصار کے ساتھ یہ 2 قرآن پاک کی آیات اور یہ 2 احادیث آپ کی خدمت میں پیش کی. صرف جون کے مہینے میں جو کل پرسوں ختم ہوا ہے 343 آدمی صرف شہر کراچی میں مارے گئے، باقی ملک اس کے علاوہ 343 اور کوئی 600 کے قریب زخمی ہوئے اس صرف جون کے مہینے میں. اور وجہ کیا ہے؟ ہم نے نظام جزا و سزا کو لپیٹ کے رکھ دیا، کیونکہ حالانکہ قصاص میں حیات ہے. قرآن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص میں حیات ہے، ایک آدمی کو قصاص میں قتل کرو گے 100 کی زندگی بچ جائے گی. سبحان اللہ، بہت اہم. لیکن وہ جو نظام سزا گزشتہ 5 برسوں کے اندر پاکستان میں پھانسی کی سزا کسی کو نہیں دی گئی، سینکڑوں کیا بلکہ ہزاروں کنوکٹ بیٹھے ہوئے. دوسری بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، کنوکشن ریٹ ہمارے یہاں 3% ہے. یعنی اول تو ملزم پکڑا نہیں جاتا، اگر پکڑا جاتا ہے تو اس کو سزا نہیں ہے. سزا دے دے کورٹ تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہے. کوئی ایک جسٹس کی بات کرتا ہے، دین فوری عدل فراہم کیا جائے، فوری انصاف کیا جائے. ہمارے یہاں عدل کو قتل کیا جاتا ہے، ہمارے یہاں انصاف کو قتل کیا جاتا ہے. انصاف کو قتل کیا جا رہا ہے مسلسل. علامہ صاحب میں آپ کی طرف آ رہا ہوں، لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گفتگو بریک کے بعد کریں کہ کیا کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے. پہلے ہم یہ کہ دین کی نظر میں ایک انسانی جان کی اہمیت، بنیادی گفتگو تھانوی صاحب اسی کو میں چاہتا ہوں آگے بڑھائیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو مسلمان کسی مسلمان کے ساتھ لڑتا ہے تو وہ کفر کا مرتکب ہو جاتا ہے، کسی کو برا بھلا کہتا ہے تو وہ گناہ کا مرتکب ہو جاتا ہے. یہ آپ فرما رہے ہیں برا بھلا کہنا اور لڑنا وہ کفر تک پہنچ رہی ہے بات. ہم قتل کر رہے ہیں. جو فگرز بتائے تھانوی صاحب نے، دین کیا بتا رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ذرا سا ایک مقدمہ بنائیں گے، ٹھیک، کیونکہ عنوان ہی یہی ہے جی کہ دین میں انسانی جان کی اہمیت. دیکھیں مسلمان اور مومن تک تو ہم بات پہنچائیں گے آگے، لیکن پہلے صرف اور صرف انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے اس پہ ذرا سا ہم بات کرنا چاہیں گے. قرآن مجید میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. اب بظاہر یہ آیت بار بار پڑھی جاتی ہے، سمجھی جاتی ہے، لیکن ہم جس پہلو سے بات کرنا چاہ رہے ہیں کسی خاص وجہ کے تحت یہاں ایک بات بتائی جا رہی ہے تمام انسانوں کو خطاب کر کے. مسلمان نہیں کہا جا رہا، نہ ایمان والا، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ دیکھو تم سب کے سب ہم نے تمہیں خلق کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی کہ آدم اور حوا سے، اور ہم نے ہی تمہیں قبائل میں بانٹا ہے، گروہوں میں تقسیم کیا، شعوبوں و قبائلہ، یعنی تمہارے شعب بنائے، حصے بنائے اور تمہارے قبائل بنائے.
سوال یہ ہے کہ صرف تعارف کے لیے جی نہیں میں یہ ایک نقطہ ہے اس میں پوشیدہ. سوال یہ ہے کہ لتعارف تو بعد میں واضح ہوگا کہ پروردگار عالم تو نے ہی تو ہمیں تقسیم کیا خاندانوں میں، برادریوں میں، یعنی شعب کا مطلب برادری، برادریوں میں اور قبائل میں تو نے ہی تو تقسیم کیا ہمیں. اس پہ غور کرنا ہے کہ کیوں کیا. دیکھیے یاد رکھیے تمام مخلوقات اور انسان میں ایک فرق ان دو جملوں میں چھپا ہوا ہے، شعوبوں و قبائل. حیوان کو آپ لے لیجئے، حیوان کے جو بچے ہیں جیسے وہ بالغ ہوئے کوئی رشتہ نہیں ہے ماں باپ کا، بہن بھائی کا کوئی رشتہ ہے نہیں ہے. جو غول اڑ رہا ہے پرندوں کا ان میں کسی کو نہیں پتا میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے، میرا باپ کون ہے. ان رشتوں کو برقرار رکھنے کے لیے، ان خاندانوں کو برقرار رکھنے کے لیے، ان رشتوں کی پہچان کرنے کے لیے تمہیں تمام مخلوقات سے الگ رکھا. یہ مطلب ہے لتعارف ہوگا. تمہیں اس لیے برادریوں اور قبائل میں بانٹا ہے تاکہ تم پہچان تمیز کر سکو کہ تمہارے خاندان کا، یہ تمہاری بہن ہے، یہ تمہارا محرم ہے، یہ تمہارا نامحرم ہے، یہ تمہارے شہر کا، یہ تمہارے ملک کا، یہ تمہارا ہم مذہب ہے. لیکن اگر کہیں کوئی ایسا مقام آ جائے کہ لڑنے کا وہ مقام آ جائے تو کم سے کم اتنا ضرور سوچ لینا کہ ایک رشتے میں تم سب متحد ہو، وہ ہے آدمیت. تم سب آدم اور حوا کی اولاد ہو. یعنی ایک مقام پر آ کے یہاں تک پروردگار عالم رشتے سمجھا رہا ہے. اس لیے یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ دیکھو تمہارے ماں باپ ایک ہیں، کم سے کم تمہارا مذہب ایک نہیں، تمہارا دین ایک نہیں، تو تم آدم حوا کی تو اولاد ہو نا. سب آدمیت اور انسانیت میں تو مشترک ہو. ایک بات ہے. اس لیے لتعارف میں نے یہ بات اس لیے کہ یہ تمام مخلوقات سے تمہیں ہم نے امتیاز دیا. اب آگے چلتے ہیں. میں نے کہا نا مسلمان کی بات تو بہت بات. جس آیت کریمہ کی آپ نے تلاوت فرمائی 93 کی، اس کو ذرا 91 سے پڑھیں کیونکہ وقت کی محدودیت کے پیش نظر ہم مطلب بتاتے ہیں. 4 قسم کے احکام بتائے ہیں ان آیات میں. ہمارے دیکھنے والے خود مطالعہ کریں، ان کی سمجھ میں آ جائے گی بات کہ کیا احکام ہے. پہلا حکم، اگر کسی نے سہون خطان جو مار دیا کسی مومن کو تو اس کی بھی ایک سزا ہے. اس کا بھائی تم کو دینا پڑے گا، خون بہا بھی دینا پڑے گا اور ایک غلام کو بھی آزاد کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے، اگر وہ معاف کر دیں، وارث کبھی بھولے سے مارا تھا، غلطی سے مر گیا، معاف کر دیں تو اور بات. دوسرا، کافر کو قتل کر دیا. کافر کون سا؟ کافر حربی. کافر حربی کو مارا تم نے، لیکن ایسا مارا کہ جو مارنا نہیں چاہیے تھا. نتیجہ کیا ہے جناب؟ اس کی بھی سزا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، کافر حربی کو ذرا آسان کر دیتے ہیں ناظرین کے لیے کہ وہ کافر جو لڑ رہا ہے ہم سے، جو لڑ رہا ہے. اور اس کے لیے حدیث بھی ہم ظاہر ہے کہ معید لے آئیں گے. اس کے لیے تائید کے لیے ایک حدیث بھی بتا دیں کہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ مارنے سے پہلے اس کو، جنگ میں بھی مارنے سے پہلے سوچ لو، خود تجسس کرنا. قرآن میں بھی حکم ہے کہ ایسا نہ ہو غلط کسی کو مار دو. ایسا ہوا تو پھر بھی تمہیں اس کا کفارہ دینا پڑے گا، ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا. اب غلامی کا زمانہ نہیں تو بتانے کی ضرورت نہیں، صاف سی بات واضح کہ 100 اونٹ 5 سال کے جو ہو چکے ہیں وہ اس کا بدل ہوتے ہیں غلام کے آزاد ہونے کا آج کے دور میں. خیر، تیسرا، اس کافر کو مارا، اس کافر کو مارا کہ جو عہد و پیمان میں ہے تمہارے ساتھ. اس کو کافر ذمہ بھی کہہ سکتے ہیں تمہارے ملک. اس کو مارا، اس کا خون بہا بھی دینا ہے، اس کے لیے غلام بھی آزاد کرنا ہے. یہ کافروں کے لیے کہہ رہا ہے قرآن مجید. آپ دیندار. اور پھر وہ آیت آتی ہے جو آپ نے تلاوت فرمائی کہ جو اپنی زبان سے کہہ رہا ہے میں مسلمان، اس کو مارنے کا کیا عذاب ہے. اور خود آگے نا قرآن میں اللہ کی طرف سے لعنت آ گئی کہ نہیں آ گئی ایسے لوگوں کے لیے کہ اللہ کی لعنت ہے ان پر، غضب ہے ان پر. اب مجھے آپ بتائیے، ایک ہوتا ہے کسی پر کو لوگ کہہ سکتے ہیں نا، تعویل کر سکتے ہیں کہ وہ ایک آیت ہے نا کہ قرآن مجید میں کہتے ہیں لا تقتلوا النفس التي حرم اللہ، اس کو قتل نہ کرو جس کو حرام کیا الا بالحق. ایک لفظ کو لے کے تعویل نکالتے ہیں کہ سوائے اس کے کہ جس کو حق ہے مارنا، اس کی تعویل کرتے ہیں صاحب کیونکہ یہ کافر ہے، یہ یوں ہے، یہ یوں ہے. وہاں بھی حق نہیں ہے کسی عورت کو مارنے کا، کسی بچے کو مارنے کا، کسی بوڑھے کو مارنے کا. یعنی کتنی بڑی تعویل کر لو، کسی بھی تعویل سے یہ قتل صحیح ثابت، کوئی بھی تعویل لیا ہے، جھوٹی تعویل اٹھا کے لیا ہے، کسی بھی تعویل سے یہ قتل ثابت نہیں ہوتا. ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. یہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے 33ویں. اب جس نے اگر کسی ایسے مظلوم کو مارا، اس میں یہاں مسلمان کا ذکر ہی نہیں ہے، کسی بھی ایسے کو مارا، کچھ بھی اس کا دین ہے، اس کو مار دیا تو ہم اس کے ولی کو اختیار دے دیں گے، سلطان بنا دیں گے اس مظلوم کو جس کا اس طرح ظلم سے گئے. زمانے جاہلیت میں جو بچیاں ماری گئیں، زندہ درگور کی گئیں، ان کے لیے کیا قرآن مجید میں سورہ تکویر میں ارشاد ہوا؟ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. یہ وہ بچیاں اب مجھے جو پوچھیں گی کہ ہمیں کس جرم میں قتل کیا گیا. یہ کیا ہے؟ قیامت تک کے لیے ہدایت کہ جو بھی ایسا بے گناہ مارا جائے گا. ابھی اسکولوں کی بچیاں
اور وہ ہمارے سپاہی وہ راہ چلتے باجوڑ میں شیعہ سنی کی تو بات ہی نہیں کر رہا نا. MBBS کر رہی ہیں لڑکیاں ہماری، ہماری بچیاں، ہماری بیٹیاں جی، اور ان کی ویگن کو اڑا دیا جاتا ہے. مستقبل کے ڈاکٹر مسیحائی کرنا تھا. آپ نے آج پشاور کا ذکر کیا، پرسوں معصوم بچے. کوئٹہ کے بالکل ساتھ وہ پشاور میں بھی ہوا نا، اس میں راہ چلتی عورتیں ماری گئی، راہ چلتے مرد ماری گئے. کون؟ میرے بھائی ہیں، میری بہنیں ہیں، میری مائیں ہیں. یہاں مذہب فرقے کی بات نہیں کر رہے ہم، یہاں ہم بات کر رہے ہیں انسانی جان کی. کراچی میں مارا جائے یا پشاور میں مارا جائے، ٹھیک ہے، وہ بیچارہ ہزارہ کمیونٹی کا ہو یا پشاور میں راہ چلتا آدمی ہو یا وہ نماز پڑھتا ہو آدمی جو میمن ایجنسی میں دھماکے سے اڑایا جا رہا ہے. 250 آدمی شہید ہو رہے ہیں نماز جمعہ میں، کبھی میمن میں، کبھی باجوڑ میں، کبھی درے میں. یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون سی تعویل کر سکتے ہیں یہ لوگ؟ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے، جو اللہ کے غضب کا شکار ہیں، جنہوں نے اس دارالاسلام کو، ایک دارالاسلام تھا پاکستان جو دوسروں کے لیے محفوظ بنا گیا تھا، اس کو کہاں سے امن کی جگہ تھی. دارالسلام کہیے یا دارالاسلام، دونوں اس پہ آتا ہے، درست ہوتا ہے نا. اس لیے اس کو انہوں نے ہمارے لیے، ہر آدمی کے لیے ایک ایسا جگہ بنا دی کہ جہاں صبح نکلتا ہے تو ماں بہنیں رات بھر تسبیح لے کے بیٹھی رہتی ہیں کہ زندہ سلامت آ جائے. تو ہر روز شکرانے، ہر روز وہ کہتے ہیں کہ وہ جو آپ کبھی کبھی شعر بھی پڑھتے ہیں جان ایلیا کا، بہرحال اس شعر پڑھنے کی مجھے ضرورت نہیں، لیکن وہ جو آپ پڑھتے ہیں کہ آج کا دن بھی خیر سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت. جی ہاں، جی ہاں، بالکل بالکل. آپ مجھے بتائیے کہ بے عین ہی یہی بات ہے کہ نہیں؟ جی ہاں، جی ہاں، جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے. خواتین و حضرات، یہ بہت اہم گفتگو. قرآن کریم کیا فرما رہا ہے، ہمارا دین کیا فرما رہا ہے کہ ایک انسان کی جان کی اہمیت کیا ہے. بنیادی گفتگو قرآن کے حوالے سے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے حوالے سے ہمارے دونوں معزز علماء کرام نے عطا فرمائی. اسی بات کو لے کر ہم آگے چلیں گے اور جوڑیں گے بریک سے واپس آنے کے بعد اس گفتگو کو حالات حاضرہ سے. آج زمینی حقائق کیا ہیں، کیا کچھ ہو رہا ہے ہمارے معاشروں میں، ہماری زمین پر. پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان، یہ دارالامن، دارالسلام، دارالاسلام جو بھی گفتگو میں آئی بات. اور پھر جو شعر یہاں پر ابھی آیا، حالات ایسے ہو گئے ہیں کہ جب بیویاں شوہروں کا استقبال کرتی تھیں بڑی خوشی سے کہ شام کو میرا شوہر واپس آ رہا ہے، ماں بیٹے کی جانب بڑی محبت سے دیکھتی تھی کہ اب بیٹا گھر سے روانہ ہو رہا ہے، شام کو واپس آئے. لیکن آج فکر مندی ہوتی ہے. ہمارے بچے اگر اسکولوں سے 15 منٹ دیر ہو جائے انہیں واپسی میں تو مائیں پریشان ہو جاتی ہیں، فون آنے لگتے ہیں کہ بیٹا اب تک گھر نہیں پہنچا، 15 منٹ زیادہ گزر گئے. یہ کیا ہے؟ جو جینون ایشوز ہیں ان پر گفتگو نہ ہو. حکومتیں اپنی ذمہ داریوں کو ادا نہیں کر پا رہی. میرے لیے اپنی جان بچانا اہم چیز ہو گئی. میرے لیے یہ مسئلہ نہیں رہا کہ بجلی کتنی مہنگی ہو گئی. میرے لیے یہ مسئلہ نہیں رہا کہ میرا کچن کیسے چل رہا ہے. ایک غریب آدمی کا مسئلہ یہ نہیں رہا. اس کا مسئلہ اب یہ ہو گیا ہے کہ جیسے فرمایا ابھی جان ایلیا کا شعر کہ آج کا دن بھی عیش سے گزرا، سر سے پا تک بدن سلامت ہے. اگر میں خیر و خوبی کے ساتھ، میرا ہاتھ پاؤں نہیں ٹوٹا، میں مرا نہیں، میری ڈیڈ باڈی گھر نہیں پہنچی، تو میرے لیے یہ بڑی عیش کی بات ہو گئی. کہیں ایسا تو نہیں کہ باقاعدہ پلاننگ کے ذریعے پورے ملک کے ماحول کو تباہ کیا جا رہا ہے ان لوگوں کے ذریعے جو یہ چاہتے ہیں کہ ان کے اقتدار کو طول حاصل ہو. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ کیا یہ کسی عالمی سازش کا حصہ تو نہیں کہ پاکستان دنیا کا واحد ملک جس کے پاس جوہری توانائی ہے، ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم سب جانتے ہیں، اس مملکت کو ڈسممبر کیا جائے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. یہ مملکت خداداد 27 رمضان کی مبارک ساعتوں میں وجود میں آئی. کیسے ختم ہو سکتا ہے، کیسے تقسیم ہو سکتا ہے؟ ایسا نہیں. لیکن اس کے لیے کیا کرنا ہے ہمیں؟ ایک روڈ میپ کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، لائے عمل بنانا پڑے گا ہمیں. وہ ہم پوچھیں گے کہ کیا ہمیں کرنا ہے، ٹو ڈوز، کرنے کے کام کیا ہیں. خواتین و حضرات، ایک بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کے جوابات. چھوٹا سا بریک.
ویلکم بیک خواتین و حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ تشریف فرمائے محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم علامہ سید حسن ظفر نقوی صاحب۔ جید علماء کرام، ہمارے شہر کے، ہمارے ملک کے، گفتگو ہو رہی ہے کہ دین کی نظر میں ایک انسانی جان کی اہمیت کیا ہے۔ بہت ساری گفتگو ہوئی قرآن و حدیث کی روشنی میں، حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، فرمودات رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نکل کر آئے اصول، نکل کر آئی روشنی، نکل کر آئی وہ ہدایت جو قیامت تک کے لیے مثال ہے۔ ہمارے اعمال کیا ہیں، کیا کچھ ہمارے معاشروں میں ہو رہا ہے، تفصیل سے اس پہ بات کریں گے ہم۔ اب جو سوالات میں رکھوں گا کہ اس کے اسباب کیا ہیں، کون اس کا محرک ہے، اس کے مقاصد کیا ہیں، وہ کیا چاہتا ہے ہمارا دشمن، اور ہم اپنے دشمن سے کیا بے بہرا رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہنا چاہیے۔ خواتین حضرات، قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے کہ جب تم نماز پڑھو نا، نماز کے لیے کھڑے، اور فرمایا جا رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو ایک گروہ نماز پڑھے اور ایک گروہ کیا کرے کہ اسلحہ لے کر محتاط رہے، اور جب نماز آپ کی ہو جائے تو پھر وہ لوگ جنہوں نے نماز نہیں پڑھی وہ آ کر نماز ادا کریں۔ خواتین و حضرات، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا قول، مسلمان کسی کو دھوکہ دیتے نہیں، مسلمان کسی سے دھوکہ کھاتے نہیں۔ ہم کیوں دھوکے میں آ رہے ہیں، اور کیوں اپنے ہی افراد، اپنے ہی لوگوں، اپنے ہی بھائیوں، اپنی ہی بہنوں کی جان، مال، عزت، آبرو، جیسا کہ آخری خطبے میں ارشاد فرمایا گیا، اس کو ہم تلف کرنے پر آمادہ ہو گئے ہیں۔ یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اس کے لیے کیا ہمیں کوئی روڈ میپ بنانا پڑے گا؟ چند کام کون سے ہیں، وہ کیا کرنے والے کام ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں کہیں ایسا تو نہیں کہ دانستگی میں یا غیر دانستگی میں استعمال کیا جا رہا ہے؟ تفصیل سے بات کریں گے، لیکن پہلے کل جو سوال پوچھا تھا اس کا صحیح جواب، اور آج کا سوال کوئز کمپٹیشن میں۔ کل سوال یہ رکھا تھا ہم نے آپ کی خدمت میں کہ من و سلوہ کس نبی کی قوم پر نازل ہوا؟ درست جواب حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے کہ اللہ کے شعائر میں سے ہے، تین آپشنز، کیا ہیں شعائر؟ قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے صفا و مروہ، حجر اسود، یا سعی۔ خواتین و حضرات، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، قرآن کریم سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتا ہے۔ صحیح جواب جسے آپ سمجھتے ہیں روانہ فرمائیے۔ ٹیلی فون نمبرز ہمارے، ان ٹیلی فون نمبرز پر آپ براہ راست بات بھی کر سکتے ہیں ہمارے معزز مہمانوں سے۔ ہمارا فون نمبرز ہمارے 009221343 00981 اور 982۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv۔ ہمارا SMS کا نمبر 3031۔ تھانوی صاحب، یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ ارشاد۔ دیکھیے، امپلیمنٹیشن آف لا نہیں ہے، قانون کی عملداری نہیں ہے، مجرم کو سزا نہیں ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تمام اصول بیان کیے۔ یہ جو تیزاب پھینکنے کا روزانہ اخباروں کے اندر آتا ہے، قصاص کے اندر اس مرد کے چہرے پہ بھی تیزاب پھینکا جائے نا جس نے عورت پہ تیزاب پھینکا ہے، آپ یہ سزا نافذ کر دیں، تیزاب پھینکنا ختم ہو جائے گا۔ جو 343 آدمی ایک مہینے میں کراچی صرف ایک شہر میں جون میں قتل ہوئے، ان کا کوئی قاتل تو ہے نا؟ اگر ایک آدمی کا ایک قاتل بھی آپ رکھیں تو 343 قاتل تو ہیں، تو آپ نے تو ایک کو بھی نہیں لٹکایا۔ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ۔ اگر تم ایک مقتول کے بدلے میں اس کے قاتل کو لٹکا دو گے، 100 آدمیوں کی جان بچ جائے گی۔ تو ہمارے ہاں معاف کیجیے گا، جو عدل کا نظام ہے وہ عدل کا قتل ہے، یعنی نظام عدل تو اسے کہتے ہیں کہ فی الفور ہو اور نظر آئے، بلا قیمت ہو، فی الفور ہو اور نظر آئے۔ ہمارے ہاں بلا قیمت بھی نہیں ہے، فی الفور بھی نہیں ہے، اور نظر میں نہیں آتا۔ تو یہ تو لالسنس انہوں نے پیدا کی ہوئی ہے۔ ان کا نظام حکومت اس قسم کا ہے کہ جو ان جرائم کو پالتا ہے اور ان کو بڑھاتا ہے۔ جو امن پسند ہے وہ کمزور ہے، اور جو ناجائز زمینوں پہ قبضہ کرنے والا ہے، قتل کرنے والا ہے، چوری کرنے والا ہے، ڈاکہ ڈالنے والا ہے، وہ طاقتور ہے، اس کو سزا دینے والا کوئی موجود نہیں ہے۔ نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ ہے کہ جو عدالتیں ہیں
چیف جسٹس سے لے کر مجسٹریٹ تک وہ بھی کبھی اپنا جائزہ تو لیں بیٹھ کر کہ ہمیں جو نظام عادل پہ بٹھایا گیا اور ہمیں جو منصف بنایا گیا ہم ڈسپینسیشن آف جسٹس کیسا کر رہے ہیں. میں کرپشن کی بات نہیں کر رہا, میں رشوت کی بات نہیں کر رہا, میں یہ بات نہیں کر رہا کہ کرپشن اور رشوت کی بنیاد پر فیصلے کیے جاتے ہیں اور رشوتیں لی جاتی ہیں, میں اس موضوع پہ بات نہیں کر رہا. میں یہ بات کر رہا ہوں کہ عدالتیں یہ تو دیکھیں کہ ہم کو جو ڈسپینسیشن آف جسٹس کے لیے یہاں بٹھایا گیا ہے تو ہم نے گزشتہ 1 مہینے میں یا 6 مہینے میں یا 1 سال میں ہم نے کتنا انصاف لوگوں کو دیا. ایک آدمی کا سول یا کرمنل کیس جاتا ہے, 6 مہینے گزرتے ہیں, سال گزرتا ہے, 5 سال گزرتے ہیں, 10 سال گزرتے ہیں, 20 سال گزرتے ہیں, اس کا فیصلہ نہیں ہوتا. یہ کیسا نظام عادل ہے؟ یہ دونوں چیزیں, یعنی نظام حکومت کو بھی ہمیں دیکھنا ہے اور نظام جسٹس کے نظام کو بھی دیکھنا ہے, انصاف کے نظام کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ہے نا کہ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اور قرآن میں ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر فاتبعها امر کا صیغہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے ذریعے سے پوری امت مسلمہ کو حکم دیتے ہیں کہ تمہیں شریعت کے مطابق فیصلہ کرنا ہے. کون سی عدالت شریعت کے مطابق فیصلہ کر رہی ہے؟ چیف جسٹس سے لے کر مجسٹریٹ کی عدالت کوئی بھی نہیں کر رہی. قرآن کہتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے نازل کردہ احکام کے مطابق جس نے فیصلہ نہیں کیا اس نے کفر کا ارتکاب کیا, اس نے ظلم کا ارتکاب کیا, اس نے فسق کا ارتکاب کیا. ہم بحیثیت قوم کے کفر کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں اور ظلم کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں اور ہم فسق کا ارتکاب بھی کر رہے ہیں. چونکہ ہمیں جو 1860 میں قانون بنا کے دیا تھا انگریز نے, اس سے ہماری عدالتیں آج تک چل رہی ہیں. ہمارا کرمنل لا بھی ہوئی ہے, سول لا بھی ہوئی ہے اور ہمارا پروسیجرل لا بھی ہے, سارے وہی قوانین چل رہے ہیں. تو ہم ذرا اپنے گریبان میں منہ ڈال کر دیکھیں نا کہ ہم کیسی آزاد قوم ہیں, کیسی آزادی, کہاں کی آزادی. ہم تو ایسا لگتا ہے جیسے جیل سے ایک آدمی کو آپ چھوڑیں کہ تم اپنی قید نکال کے آزاد ہو گئے, لیکن تمہیں نکلنے کے بعد جیل کا لباس پہننا ہے, جیل کے مینول پہ عمل کرنا ہے, 6 بجے کمرے میں بند ہو جانا ہے. وہ کہے گا صاحب ایسی آزادی سے تو مجھے قید اچھی ہے. تو ہم وہ قوم ہیں کہ ہمیں 66 سال آزاد ہوئے ہو گئے, لیکن ہمارا قانون وہی جو انگریز دے کے گیا تھا, نظام تعلیم وہ جو انگریز دے کے گیا تھا, لباس وہ جو انگریز دے کے گیا تھا. ہمارا افسر, ہمارا حکمران انگریزی میں بولتا ہے, انگریزی میں سوچتا ہے, انگریزی میں لکھتا ہے. ذہن غلامانہ, ذہن غلامانہ ہے, ذہن بھی غلامانہ, جی ذہن بھی غلامانہ اور ہمارا وجود بھی غلامانہ. جی وہ ذہن کی وجہ سے, کیونکہ ذہن کنٹرول کر رہا ہے ہماری باڈی کو, جو ہم غلام, جو ہمارے بادشاہ, معاف کیجیے گا ایک جملہ آپ اجازت دیں, جو ہمارے بادشاہ کا لباس تھا وہ سروس برانچ کا آدمی ہماری اسمبلی میں قومی اور صوبائی میں پہنتا ہے. جو بادشاہ کا لباس تھا, جو مغل بادشاہوں کا لباس تھا, جو آپ کو قومی لباس تھا کہ آپ کو پٹکا لگانا ہے یا شیروانی, چیف سیکرٹری کے ہاں جو چپراسی کھڑا ہوگا وہ ٹوپی پہنے گا اور صدری پہنے گا. بالکل ٹھیک ہے. اور بہت سے غلامی, ہم ایسے غلام ہیں کہ ہم نے غلامی کو خوب چپٹایا ہوا ہے. اور ہمارے حکمران ایسے ہیں کہ جو اپنی رعایا بلکہ رعیت کہیں اور ذرا کروڈ ورڈ کہ رعیت کی غلامی کو پکا کر رہے ہیں, کسی کے سامنے خود کو قابل قبول بنانے کے لیے. میں آپ اجازت دیں ایک جملہ اور کہہ دوں. میرا مراکز جانے کا اتفاق ہوا آج سے کوئی 25-27 سال پہلے, تو وہی بات, جیسا بادشاہ کا لباس ہے وہی ہوٹل کے چپراسی کے, ہوٹل کے ویٹر کا لباس ہے. ٹھیک. اگر آپ بادشاہ کو اور ہوٹل کے ویٹر کو ساتھ بٹھا دیں, بلکہ بادشاہ ذرا سانولا تھا, لوگ خوبصورت ہیں, تو ہوٹل کے ویٹر کو لوگ بادشاہ سمجھ لیں گے. بالکل ٹھیک. ہمارے ہاں تو اب اکڑتا ہوا آدمی, اس کا یوسف رضا گیلانی کی طرح باہر کا سوٹ پہن کر آتا ہے اور اٹلی کے جوتے پہن کے آتا ہے اور لاکھوں روپے کی گھڑی پہن کے آتا ہے, دور سے پتہ چل جاتا ہے کہ جی ہمارا منسٹر یا پرائم منسٹر یا گورنر صاحب یا کمشنر صاحب یا ڈی سی صاحب تشریف لا رہے ہیں. بالکل, لیکن ہمارا موضوع کیونکہ یہ نہیں ہے, اب اس پر میں نے احتیاطاً میں ایک جملہ کہا, جی بالکل, کہ کیا اب ان کے بارے میں کہا لوگوں کو جائے کہ جگانے ان کا تعلق کیا ہے. یہ ایک اجنبی لوگ ہیں اس معاشرے کے لیے, جو ہمارے حکمران بن کر بیٹھ گئے ہیں. صدیوں نے انہیں مسلط کی, یعنی مسترد کیا تھا, وہ مسلط ہو گئے ہیں. نقوی صاحب, من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون فاولئک هم, کتنی اہم آیات ہیں یہ قرآن کریم کی. قرآن کریم سامنے رکھا ہوا ہے ہمارے, یہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں, عمل کرنے کے لیے ہوتا ہے. ایک بہت اہم نکتہ فرمایا آپ نے کہ قصاص میں حیات ہے. قرآن کریم فرما رہا ہے جو لوگ انسانی جانوں کو تلف کر رہے ہیں, اگر ان میں سے 12 افراد ٹانگ دیے جائیں,
کوئی ایک جسٹس ہو جائے، اور وہ بھی چوراہوں پر. جی میں عرض کرتا ہوں، دیکھیں اس میں بات یہ ہے کہ نظام عدل کی بات ہو رہی ہے. سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو ہم اسباب تلاش کرتے ہیں، میں وہ بھی بتاؤں گا کہ سزا کا کیا مسئلہ ہے ہمارے یہاں. ایک ہے ہمارے مقامی مسائل، سبب جو ہم مقامی لوکل اس میں تلاش کر رہے ہیں. ایک ہے بین الاقوامی جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا تھا. ایک بساط بچھی ہوئی ہے شطرنج کی، ہے نا. شطرنج پہ کا جو بادشاہ ہوتا ہے، میں نے کہیں عرض کیا تھا کہ وہ بادشاہ بھی دوسرے کے ہاتھ سے بیچارہ چل رہا ہوتا ہے، وہ بھی اس کو بھی دوسرا اٹھا کے آگے رکھتا ہے. ہماری مثال اس شطرنج کے بساط کے پیادوں والی ہے. پاکستان کے حکمرانوں کی جانا، یہ تو وہ بادشاہ شطرنج کے بادشاہ بھی نہیں ہیں، یہ شطرنج کے پیادے ہیں. یہ بادشاہ بھی دوسری مملکتوں کے کچھ لوگ ہیں، ان کو چلایا جا رہا ہے. اب جب نظام عدل کی بات ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ برٹش لا ہے ہمارے یہاں، تو میں کہتا ہوں کہ وہ بھی نہیں ہے. کیونکہ یہی لا اگر ان کے یہاں ہے تو ان کے یہاں تو جسٹس جلدی ہو جاتا ہے نا بھائی، ان کے یہاں تو ملتا ہے. ہمارے یہاں ملغو بڑا ہے، ہمارے یہاں 3 4 6 7 قسم کا نظام ہے. اور پھر اس نظام، دیکھیے وہ جو نظام فیصلہ کرتا ہے وہ انویسٹیگیشن پہ کرتا ہے نا، اس کے نیچے ہمارا انویسٹیگیشن کا نظام ہے. اب یہ کچھ اس طرح کی کھچڑی پکی ہوئی ہے کہ انصاف ملنے والے کو انصاف کی توقع نہیں. ایک بات، سزا جرم کرنے والے کو جب سزا کا خوف ہی ختم ہو جائے گا، اس کو معلوم ہے کہ میں نہیں پکڑا جاؤں گا تو میں چھوٹ جاؤں گا. وہ آپ نے دیکھا کہ چینلز پہ آگے کتنی دیدہ دلیری کے ساتھ کہتے ہیں. میں نے خود سنا اور دیکھا، وہ کہتے ہیں جی ہم تو چھوٹ جائیں گے، ہمیں چھڑانے والے چھڑا لیں گے. اور آپ نے دیکھا کہ قاتلوں کو کس دندناتے سے وزیر جاتے تھے اور وہ چھڑا کے لے جاتے تھے. تو اب جس معاشرے میں سزا کا خوف ختم ہو جائے گا، اب 350 مر رہے ہیں. اب دیکھیں اذیتناک بات کیا ہے ہمارے لیے. آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک بات میں کہتا چلوں، حالانکہ کورٹ میں ابھی کیس چل رہا ہے. یہ شاہ زیب قتل کیس ابھی ہوا، جب سزا ہوئی، سزائے موت دی ہماری عدلیہ نے، تو جو مجرم باہر نکلے، جو کورٹ کنوکٹ کر چکا ہے، وہ خوش و خرم نکلے، وی کا نشان بناتے ہوئے نکلے، ہنستے ہوئے نکلے. اس لیے وہ وی کا نشان کس بات کا؟ میں شاید اس کی مثال دیتا، ابھی خود ہی مثال دیتا کہ دیکھیے یہ ہوتا ہے ہماری. کیوں اس کو معلوم ہے کہ میں اگلی کورٹ سے چھوٹ جاؤں گا، اس کورٹ سے پکڑا گیا، اگلی کورٹ سے گواہ. دیکھیے میں بڑے دکھ کے ساتھ عدلیہ کا بڑا احترام کرتے ہوئے ایک جملہ کہوں گا. میں نے ایک کیس پڑھا، اس میں فیصلہ پڑھا کہ جج یہ لکھ رہا ہے، جج فیصلے میں بھیا اس نے کمنٹس دیے جو اخبارات میں کہ یہ معلوم ہے کہ یہ مجرم ہے اور یہ سب ہے، لیکن ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے چھوڑ رہا ہوں. اسلام میں تو ایسا نہیں ہے. جب قاضی کو یہ یقین ہو جائے کہ مجرم ہے، اس کو چھوڑا جائے گا؟ نہیں چھوڑا جا سکتا. آپ چھوڑیے اسلام کو ایک طرف کی. برٹش لا کے تحت ہمارے پاس کتنے آرڈیننس ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ نقص امن کا جب اندیشہ ہو جائے تو ہم لوگوں کو اٹھا کے بند کر دیتے ہیں. تو ہمارے یہاں جب معذرت کے ساتھ، یہ تو وہ کیس ہیں جو اخبارات اور اس میں ہے کہ کمنٹس دے رہے جج، آپ کمنٹس دے کے ایک ملزم کو چھوڑ رہے ہیں، 100-150 کے قاتل کو. اب جب ایسا نظام، تو ہمارے یہاں اس کا مطلب برٹش لا والا بھی نظام ہے، ہمارے یہاں کچھ نہیں ہے ہمارے پاس. اور آپ جو علامہ صاحب بات فرما رہے ہیں نا کہ اس پر ہم کسی وقت پروگرام کریں گے اس موضوع پر، کیا وکیل کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش ہے؟ کیا وعدہ معاف گواہ کی شریعت اسلامیہ میں گنجائش ہے؟ یہ بھی بڑے مسائل ہیں. لیکن میں کچھ کالرز آپ سے بات کرنا چاہ رہے ہیں، ان کو لے لیتا ہوں، اس کے بعد پھر میں آگے بات بڑھاؤں گا. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جناب مجھے آصف جمیل کہتے ہیں، کراچی سے بات کر رہا ہوں. جی آصف صاحب فرمائیے. مجھے بڑی معذرت کے ساتھ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، جی علماء کرام کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ سر بتائیے یہ کہ قرآن جو ہے یہ میری زندگی گزارنے کا طریقہ ہے یا کسی اور مقصد کے لیے آیا ہے؟ اور اگر میری زندگی کو گزارنے کا طریقہ ہے تو کیا یہ قانون میری زندگی کے لیے نہیں ہے، کیا کسی اور کی زندگی کے لیے آئے ہیں؟ تو جو قرآن کے اندر قانون دیے گئے ہیں وہ کیا برٹش قانون سے نعوذ باللہ کمتر ہیں؟ آج ہم نے قرآن کے معاملات کو پیچھے کر دیا، دنیا کے معاملات کو آگے کر دیا، تو اللہ نے بھی ہمیں پیچھے کر دیا ہے، سب سے پیچھے کر دیا ہے، اور دنیا کے معاملات میں ہمیں ذلیل و خوار کر دیا. ہم بھی یہی بات ہو رہی ہے یہاں پر، یہی بات ہو رہی ہے. اور تھانوی صاحب نے ابھی جو آیات تلاوت فرمائی، قرآن کو پیچھے کرنے والی بات نا کہ ہم کتنے بڑے، ہم فاسق ہو گئے ہیں، ہم ظالم ہو گئے ہیں، ہم کافر ہو گئے ہیں. من لم یحکم بما انزل. سزا والی بات کو پورا کر دو کہ دیکھیے جب بھی اسلامی سزاؤں کی بات آئی، میرے بھائی بھی سن لیں کہ ہم تو یہی بات کر رہے ہیں، تو فوراً ایک طبقہ کھڑا ہوتا ہے ان سزاؤں کے خلاف کے ساتھ، یہ آج کا زمانہ نہیں، یہ یوں زمانہ نہیں، یہ زمانہ نہیں. یہ طبقہ اس لیے نہیں کھڑا ہو رہا کہ بھائی ہر مہینے 350 صرف ایک شہر میں مارے جا رہے ہیں. کیوں مارے جا رہے ہیں؟
اگر ان 350 کے قاتلوں میں سے 12 کو پھانسیاں دے دی جاتی ہیں، لٹکا دیا جاتا ہے ایک شہر میں، تو اس کے بعد امن و امان، عبرت ہو جاتی ہے، قاتل کو خوف ہوتا نا۔ جی ہاں، دیکھیے بہت سارے انقلابات، میں کسی سیاسی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، یہ ایسے پروگرام نہیں ہوتے، لیکن میں صرف اشارے دینا چاہتا ہوں کہ دنیا کے بہت سارے انقلاب ایسے آئے کہ جہاں 40-45 ہزار کرپٹ لوگوں کو مارا گیا، ان سے 45 لاکھ کرپٹ لوگ سیدھے ہو گئے، ٹھیک، ان کو صفائی کرنے سے ان کے نظام چلے 30 سال 35 سال 50 سال۔ تو بھائی یہ تو دنیا میں بھی ہوتا ہے کہ جب تک آپ سزا کا تصور نہیں قائم کریں گے، لوگوں کے دلوں میں خوف نہیں پیدا ہوگا۔ اچھا، اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ عام آدمی، آپ جو سوال کر رہے ہیں، آپ کے بچے جو باہر جا رہے ہیں، یہ پرسکون گھروں سے نکلتے ہیں، یہ اطمینان سے گھروں سے نکلتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ ہمارے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی، ہمیں عدل ملے گا، ہمیں انصاف ملے گا۔ جو ہمارے یہاں صرف ٹی وی پہ شور مچایا کرتے ہیں، اخبارات میں شور مچایا کرتے ہیں کہ ہم انصاف گھر پہنچائیں گے، ہم انصاف یہ کریں گے، کچھ نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ عدالتوں میں 1-1.5 ہزار کیس پڑے ہوئے ہیں، کسی کے پاس، غریب آدمی کو تو تاریخ بھی نہیں ملتی بغیر پیسے دیے، بہت معذرت کے ساتھ۔ وہ کون لیتا ہے کون نہیں لیتا مجھے اسے کوئی غرض نہیں، لیکن میں جانتا ہوں۔ اور جو آپ بات فرما رہے ہیں کہ ٹینشن فری جب گھر سے باہر نکلیں گے تو اس مملکت کی، اس ریاست کی صحیح معنوں میں اور بہتر انداز سے خدمت بھی ہوگی۔ اگر میں فکر مندی کے ساتھ نکلوں گا تو کیا خدمت کروں گا اس ریاست کی؟ اور ایک مثال دیں تاریخی کہ جن سزاؤں کو یہ کہتے ہیں کہ زمانے جاہلیت کی سزا تھی، مجھے یہ تو بتا دیں کہ پیغمبر ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 13 سالہ مدنی دور میں کتنوں کو سزائیں دی؟ 3-4 سزاؤں کا ذکر ملے گا، 10 سے زیادہ سزائیں نہیں ملیں گی۔ ان 10 سزاؤں کا معاشرے پہ کیا اثر تھا؟ جی بالکل۔ اس کے بعد کے دور میں کتنوں کو سزائیں ملی، لیکن جو سزائیں ہوئی وہ لوگوں کے لیے عبرت بن گئی نا کہ بھئی اب یہ نہیں کرنا۔ کیونکہ ہمارا دین سزاؤں کا نفاذ نہیں، جرم کا خاتمہ چاہتا ہے، جو اس کا جو کرکس ہے اس کا۔ آخری کال لے لیتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جناب والا، کون صاحب؟ میں ارشد بول رہا ہوں اسلام آباد سے۔ ارشد صاحب، سر کیا سوال؟ سوال میرا یہ ہے، انیس صاحب جس سبجیکٹ پہ آپ بات کر رہے ہیں، جی سر، ہم جب بچے کو تعلیم دینا شروع کرتے ہیں تو ہمارے پاس اسلامی تعلیم بالکل نہیں ہوتی۔ جب بچہ بالکل پہلی دوسری میں داتا ہے، اسے فوراً انگلش میڈیم میں ڈال دیا جاتا ہے، باہر کی تعلیم دی جا رہی ہے۔ اسلامی نظام ہمارے یہاں بالکل اسی وجہ سے نہ آنے کی وجہ یہی ہے کہ بچے، حکمران بھی ایسی بن رہے ہیں جیسے باہر کا ان کا ذہن بنا ہوا ہے۔ وہ کہاں دیں گے اسلامی سزائیں اور اسلامی طریقہ کار، کہاں سے لائیں گے وہ؟ یہ مجھے بتائیے۔ بہت اچھی جب بات ان کے ذہن میں یہ چیز نہیں ہوگی کہ اسلام میں کیا کیا چیز جائز ہے اور کیا ناجائز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا ارشد صاحب، میرا خیال ہے لائن ان کی کٹ گئی ہے۔ ارشد صاحب لائن پر ہیں؟ جی جی میں ہوں لائن پر۔ اچھا ارشد صاحب، میں اب آپ کی خدمت میں سوال رکھتا ہوں۔ آپ بتائیے کہ اس مسئلے کا حل، کہ دین کی نظر میں ایک انسان کی جان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، جو ہمارا آج کا موضوع ہے، میں کہتا ہوں جانور کی بھی زیادہ ہے۔ یقین۔ اب حل بتائیے ہمیں، کیا تعلیم کریں گے آپ؟ اسلامی تعلیم، بیسک جو شروع ہو وہ اسلامی بہت اچھی بات، بہت اچھی بات۔ گویا ہم دینی تعلیم سے دور ہوئے، جس کی وجہ سے ہمارے معاشرے جو تعلیم دی جا رہی ہے وہ باہر کی دی جا رہی ہے۔ اسلامی تعلیم سے ہم بہت دور، کوسوں دور کھڑے ہوئے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور یہ انیف صاحب، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ بہت بڑی منصوبہ بندی، پلاننگ کے تحت جس کے ساتھ آپ نے اشارہ کیا وہ ہو رہا ہے۔ ایک طرف تو مغربی تعلیم دی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، دوسری طرف ہماری تعلیمات کو، اسلامی تعلیمات کو ایسے مسخ کر کے پیش کیا جا رہا ہے باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت، تاکہ لوگوں کے ذہن میں بیٹھ جائے یہ بات کہ اسلام میں مسائل کا حل نہیں ہے ہمارے، اور اسلام میں معاذ اللہ سوائے ایسے وحشت ناک اور درندوں کی جو تصویریں سامنے آتی ہیں ان کو باہر یہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے کہ صاحب یہ اسلام کے نمائندے ہیں، حالانکہ وہ اسلام کے نمائندے نہیں۔ اسلام کا تو سافٹ چہرہ ہے نا، اسلام کی نمائندگی تو وہ علماء کرتے ہیں جو یہاں بھی وہی بات کر رہے ہوں، گھر جا کے بھی۔ مجھے یقین ہے، مجھے اعتماد ہے، اسد تھانوی صاحب کو اعتماد ہے، کیونکہ میں گواہ ہے پوری دنیا کے، میں اپنے ممبر سے بھی وہی بات کر رہا ہوں، میں چینل سے بھی وہی بات کر رہا ہوں، میں محراب سے بھی لیکن ان کو پیش نہیں کیا جائے گا ان چیزوں کو۔ میں مثال، خدا نہ کرے اپنی بڑائی کی بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں ایسے علماء سے بھرا ہوا ہے، مگر جان کے دنیا کے سامنے وہ چہرہ پیش کیا جائے گا تاکہ وہ بچہ اسلامی تعلیم سے بھاگے، ماں باپ بھاگیں کہ میرا بچہ پتہ نہیں کیا بنے گا مدرسے میں جا کے۔ یہ ایک سازش کا بہت بڑا حصہ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اسلامی تعلیم سے آخری منٹ، اس کے بعد کوئز ہم کریں گے، آج کی باری بیان کریں گے۔ ایک پیغام جو آپ عوام کو دینا چاہیں اس سلسلے میں کہ انسان کی جان کی حرمت کیسی ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ جیسے آپ نے فرمایا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے کعبہ تو بہت عظیم ہے لیکن ایک انسان کی حرمت تجھ سے زیادہ ہے، اور جو آیات قرآنی اور احادیث پڑھ کر بتائی گئیں تو لوگوں سے یہی گزارش کی جائے گی کہ یہ جو کراچی شہر میں خصوصاً اور ملک میں عموماً
جو قتل و قتال جاری ہے اس کو ختم کیا جائے، اس معاملے کا سد باب کیا جائے، حکومت بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، عدلیہ بھی اپنی ذمہ داری پوری کرے، محلوں میں رہنے والے لوگ بھی اپنی ذمہ داریاں اور اس فکر کو فروغ دیا جائے جو آپ نے بات فرمائی. اور جو کالر کی کال آئی تھی کہ دین سے قریب دینی تعلیمات، کیونکہ وہ انسانی معاشرت پیدا ہو جو قرآن کریم کو مطلوب ہے. میں دونوں حضرات کا بہت ممنون. میں گزارش کروں گا نقوی صاحب سے کہ ایک قرآن نکالیے، ایک پرچی نکالیے، اور وہ تھانوی صاحب، اچھا آپ نیچے سے نکال رہے ہیں تاکہ بالکل عدل و انصاف کے تمام تقاضے پورے ہوں. میرا خیال ہے یہ خود ہی باہر آ گئی، اسی کو لے دی. اچھا ٹھیک ہے، یہ تھانوی صاحب اعلان فرمائیں گے اس ونر کا جس کی خدمت میں ہم کتابوں کا تحفہ پیش کر رہے ہیں. جی ٹورنٹو کینیڈا سے زرقا سلمان صاحبہ. کبھی کبھی ان کی کال بھی آتی تھی پروگرام میں، اب انہوں نے کال کرنا بند کر دی ہے، تو کال کیا کریں، اپنے جذبات اپنے احساسات بیان کریں. ایک مسلمان عورت بہت اہم ہوتی ہے، کس طرح وہ دین کو دیکھ رہی ہے، کس طرح وہ معاشرت کو دیکھ رہی ہے، ضرور بیان کرنا چاہیے. ہماری خواتین بھی کالز کریں اور شامل ہوں. خواتین و حضرات، آج کی بات قول ہے حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا، امام الکلام کلام الامام. خواتین و حضرات، آج کا قول صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے. صلح صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے. خواتین و حضرات، ہمارے معاشروں کو تباہ نہیں ہونا ہے. انسان کی جان بہت اہم ہے، بڑی متبرک ہے، بڑی محترم ہے. اور مسلمان کی جان، اللہ اکبر اللہ اکبر. کیا اب ریپیٹ کروں ان باتوں کو میں، لیکن انسان کی حرمت کعبے کی حرمت سے زیادہ ہے، تو بس سوچئے کہ کتنی اہم ہوگی مسلمان کی جان، ایک انسان کی جان. خواتین و حضرات، کل ہم بات کریں گے مزید بہت سارے موضوعات پر. آج کا پروگرام یہاں ختم کر رہے ہیں. انیق احمد کو اجازت. خدا حافظ.